الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف، بھوک اور کمی کرنے سے تمہارے مالوں میں اور جانوں میں اور پھلوں میں، اور خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بے شک صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ان کا اجر دیا جائے گا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور جو شخص ان مظالم پر صبر کرے اور طاقت کے باوجود معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، مدد طلب کیا کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تاکہ ہم دیکھ لیں تم میں سے جو مصروف جہاد رہتے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کا حکم دینے اور اس کی فضیلت کے متعلق بے شمار آیات موجود ہیں جو قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات پر وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابو مالک حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو پر کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین اور آسمان کے درمیان فضا کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ایمان ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے موافق یا تمہارے مخالف حجت ہے۔ تمام لوگ صبح کو روزانہ روانہ ہوتے ہیں اور یا تو نیک کام کر کے اپنے نفس کو گناہ آزاد کر لیتے ہیں گناہوں سے، یا برے کام کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری یہ فرماتے ہیں کہ انصار کے کچھ آدمیوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں عطا فرمایا، پھر انہوں نے سوال کیا تو حضور نے پھر انہیں عطا فرمایا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو مال تھا ختم ہو گیا۔ جب آپ نے اپنا سارا مال اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا تو انہیں فرمایا کہ میرے پاس جو مال آتا ہے اسے میں تم سے روک کر نہیں رکھتا، لیکن جو سوال کرنے سے گریز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، جو استغنا سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی دولت عطا فرماتا ہے۔ صبر سے بہتر کسی شخص کو کوئی شے نہیں عطا کی گئی ہے۔ بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو صاحبو، ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر، ابتلا پر اور حوادثات زمانہ جو ہمیں دکھ اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں ان پر صبر کرنا چاہیے، تاکہ صبر کرنے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل کریں، اس لیے کہ ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔